وہ جو الزام تھا کہ نشئی ہے 2 دن نہیں گزار سکتا، 24 گھنٹے عمران خان صاحب آپ کی نگرانی میں ہوتا ہے، 24 گھنٹے عدالت میں اس کمرے میں، جیل کے کمرے میں آپ کے کیمرے ان کی نگرانی کر رہے ہیں۔ 1 سال بہت ہوتا ہے، کسی کی کردار کو جانچنے کے لیے 10 دن کافی ہوتے ہیں۔ اس آدمی کے کردار کی کوئی ایک خرابی اس قوم کے سامنے نکال دے، میں مان لوں گا۔ ہمیں آپریشن کا اندیا دیا جا رہا ہے، آپریشن کچے کے ڈاکو سے آغاز کر دے، مطالبہ ہے۔ اور پھر جناب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے نہایت ادب سے ایک التماس کرتا ہوں، خدا را یہ ایک جملہ آپ پریس کانفرنس سے حذف کر دے کہ ہم نے سیاست چھوڑ دی اور سیاست ہمارا کوئی کام نہیں۔ 1 سال پہلے ڈی جی آئی ایس آئی صاحب نے پوری قوم کے سامنے، کوئی خفیہ بات نہیں کر رہا، اعلان کیا تھا کہ ہم نے سیاست چھوڑ دی۔ اس کے بعد اس ہاؤس کے ایک ایک رکن کو باری باری اٹھا دے، مجھ سمیت ہر کسی کو پرویز خٹک صاحب کی پارٹی کی آفر کی گئی یا نہیں کی گئی؟ کیا پرویز خٹک نے آفر کی تھی؟ نہیں۔ کہ 9 سپٹمبر اس واقعے کے بعد کی فوٹیجز آپ نے دیکھی ہوگی۔ کیا مجرم ایسے ہوتے ہیں؟ کیا مجرم اس طرح نکلتے ہیں؟ الحمدللہ سج دج کے ہنستے ہوئے، ہاتھ لہراتے ہوئے، عمران خان کا نظریہ زبان پر لاتے ہوئے ڈٹ کر کھڑے تھے، ہر ایک نکل رہا تھا۔ وہ مولانا نسیم علی شاہ صاحب پگڑی اور داڑھی کے ساتھ عمران خان صاحب کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہو کر اس پریزن وین سے باہر نکل رہے تھے۔ کیا مجرموں کا انداز یہ ہوتا ہے؟ نہیں۔ جب حق پر لوگ کھڑے ہوتے تو ان کا انداز یہی ہوتا ہے۔ جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، ان کی شان سلامت ہے ہمارے ہاں۔ اور 9 مئی کے مقدمات کا اپوزیشن سے ممبر نے، رشاد خان صاحب نے کہا کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا وہ آپ کی وجہ سے ہوا، یا آپ کی تربیت تھی، نہ عمران خان صاحب کے نہ یہ تعلیمات ہے، نہ ان کے یہ اصول ہے۔ اور 9 مئی کے ڈسٹرکٹ وائز ریکارڈ نکالے جائیں۔ میں خیبر سے ہوں، لنڈی کوتل میں ایک مقدمہ ہے 9 مئی کا، اینف کی گاڑی جلائی گئی، اور جس وقت یہ گاڑی جلائی جا رہی تھی اس وقت دھرنے کے لوگ باجماعت نماز پڑھ رہے تھے۔ مقدمے جن لوگوں نے گاڑی جلائی ان کا ہمیں آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ تھے کون لوگ، آج نامعلوم، وہ نامعلوم آج تک ہمیں معلوم نہ ہو سکے، بلکہ معلوم بھی ہے اور نامعلوم بھی ہے۔ تو جو اچھا مقدمہ 9 مئی کا کس پر لگایا گیا؟ جو لوگ جماعت پڑھ رہے تھے، سب سے پہلے جماعت کی امامت کرنے والے امام صاحب پر مقدمہ لگایا گیا کہ خطیب صاحب اور امام صاحب آپ جماعت پڑھا رہے تھے۔ وہ حالانکہ اس ویڈیو میں اونچی آواز سے، مغرب کے وقت جہری قرات ہوتی ہے تو اس میں وہ جہرن قرات بھی کر رہے، اس طرف گاڑی جلائی جا رہی ہے، اور جو باقی نمازی تھے، مقتدی تھے، وہ سارے 9 مئی کے مقدمے کے زد میں آئے، اور کل پرسوں بھی اس بیچاروں کی پیشی تھی دہشت گردی کے عدالت میں۔ اسی طرح ہر گھر کی یہ کہانی ہے۔ ہم فوج کے خلاف نہیں، فوج کے شہیدوں کے خلاف نہیں، ہم فوج کے بطور ادارہ خلاف نہیں ہے، یہ عمران خان کی تعلیمات نہیں ہے۔ فوج کے شہیدوں کا ہم احترام کرتے ہیں، ہم شہید، میں خود شہیدوں کے گھر سے ہوں، میرے بڑے بھائی کی شہادت ہوئی اسی طالبانائزیشن میں، میرے چچا کی شہادت ہوئے، ہمارے دربار شریف پر میزائل حملہ کیا گیا، قبروں پر بم رکھ دیے گئے، چوکیدار رکھ دیے حفاظت کے لیے، ان کو ذبح کر دیا گیا۔ ہر گھر کی یہ کہانی ہے کے پی کے میں۔ اور اس وقت اس حالات میں بھی نہ پاکستان کے خلاف نعرہ لگایا، نہ اب لگاتے ہیں۔ پاکستان ہماری اولادوں کی جائے پناہ ہے، ہماری امیدوں کا مرکز ہے، لیکن اس کے بعد دہشت گردی کا مجھ پر بھی مقدمہ ہوا۔ جس جگہ پر مقدمے کا اندراج ہوا کہ کارخانوں چیک پوسٹ آپ نے جلائی ہے، ہمارا وہاں 88 سے ہمارا ادارہ ہے، دینی ادارہ،
اور آج 2024 ہے. 88 سے 2024 تک کسی مدرس تو چھوڑے، محتمم چھوڑے، کسی طالب علم پر بھی سنگل الزام تک نہیں ہے پولیس کی طرف سے. پرامن اتنے تھے، لیکن اس کے باوجود 9 میں ہی آیا اور اس کا مقدمہ میرے اوپر. نور الحق قادری صاحب میرے چچا، ان کو حج سے روکا گیا، احرام باندھ کر جا رہے تھے. عدالت تشریف لے گئے. عدالت میں مطالبہ یہ تھا، وہی مطالبہ عدالت میں کھڑے ہو کر ببانگ دہل اعلان کر دیا، عمران خان کے ساتھ تا ہوں اور رہوں گا. اس کے بعد حج جانے نہیں دیا گیا. میں بات کو مختصر کروں گا. الحمدللہ جو کل واقعہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ کے پارلیمنٹ کا 9 مئی، وہ اس کے 9 سپٹمبر اس واقعے کے بعد کی فوٹیجز آپ نے دیکھی ہوگی. کیا مجرم ایسے ہوتے ہیں؟ کیا مجرم اس طرح نکلتے ہیں؟ الحمدللہ سج دج کے ہنستے ہوئے، ہاتھ لہراتے ہوئے، عمران خان کا نظریہ زبان پر لاتے ہوئے ڈٹ کر کھڑے تھے. ہر ایک نکل رہا تھا. وہ مولانا نسیم علی شاہ صاحب پگڑی اور داڑھی کے ساتھ عمران خان صاحب کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہو کر اس پریزن وین سے باہر نکل رہے تھے. کیا مجرموں کا انداز یہ ہوتا ہے؟ نہیں. جب حق پر لوگ کھڑے ہوتے تو ان کا انداز یہی ہوتا ہے. جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. ان کی شان سلامت ہے ہمارے ہاں، ان کی شان ہمیشہ بلند ہے. اور پھر بات کی جاتی ہے کہ سی ایم صاحب نے اس دن کوئی زبان بات کی اور اس کی معافی مانگی جائے. کس بات کی معافی مانگے؟ وہ جس خاتون کی عزت اور ناموس کا بڑا دفاع کیا جا رہا ہے، آپ ان کی ویڈیو مجھے اجازت نہیں ہوگی ورنہ پلے کر دیتے کہ جناب وہ کس زبان سے اسی عمران خان صاحب کے بارے میں گفتگو کر رہی. کس نے معافی مانگی آج تک؟ اگر کسی نے معافی مانگی ہے تو سی ایم صاحب بھی مانگ لیں گے. وہ جو الزام تھا کہ نشئی ہے، 2 دن نہیں گزار سکتا، 24 گھنٹے عمران خان صاحب آپ کی نگرانی میں ہوتا ہے، 24 گھنٹے عدالت میں اس کمرے میں، جیل کے کمرے میں آپ کے کیمرے ان کی نگرانی کر رہے ہیں. 1 سال بہت ہوتا ہے. کسی کے کردار کو جانچنے کے لیے 10 دن کافی ہوتے ہیں. اس آدمی کے کردار کی کوئی ایک خرابی اس قوم کے سامنے نکال دے، میں مان لوں گا، معافی بھی مانگ لیں گے اور انکار بھی کر دیں گے. لیکن الحمدللہ وہ سارے الزامات جھوٹ کے پلندے ثابت ہوئے. پہلے اس پر معافی مانگو، پھر ہم معافی مانگ لیں گے. اس کے بعد کوئی اور امن و امان کی، آپ کے پی کے کی بات کر رہے ہیں. ہمیں آپریشن کا اندیا دیا جا رہا ہے. آپریشن کچے کے ڈاکو سے آغاز کر دے، مطالبہ ہے آپریشن کا آغاز. اور وجہ کیا ہے؟ میرے حلقے میں ایک نوجوان اغوا ہوا، ارشد خان. اس کے لوگ لواحقین کیمپ لگا کر بیٹھے ہیں. میں نے سندھ کے وزیروں سے کئی دفعہ رابطہ کیا کہ حضرت یہ ہمارا آدمی ہے، بیچارہ غریب ڈرائیور ہے، ان کو رہا کر دے. 30 لاکھ کا بتہ مانگا جا رہا ہے. ہمارے حلقے کے لوگ بیٹھے ہیں اس بیچارے کے اس پر کہ آپ ہمیں چندہ دے. چندہ اکٹھا کر رہے ہیں اور اس کے لیے لوگ چندہ مانگ رہے ہیں. ایک ہمارے لیے کے پی کے میں تو ہے بدامنی، لیکن کچے کے ڈاکو کے پاس ہمارے ایک مغوی کو برآمد کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہو رہا. اور آپریشن کا اعلان کے پی کے میں کرے. کے پی کے لوگ تو کچے کے ڈاکو اغوا کر رہے ہیں. ان کو سب سے پہلے آپریشن کا آغاز اگر کرنا ہے تو کچے کے ڈاکو سے کیا جائے. اس کے بعد اور پھر جناب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے نہایت ادب سے ایک التماس کرتا ہوں، خدا را یہ ایک جملہ آپ پریس کانفرنس سے حذف کر دے کہ ہم نے سیاست چھوڑ دی اور سیاست ہمارا کوئی کام نہیں. 1 سال پہلے ڈی جی آئی ایس آئی صاحب نے پوری قوم کے سامنے، کوئی خفیہ بات نہیں کر رہا، اعلان کیا تھا کہ ہم نے سیاست چھوڑ دی. اس کے بعد اس ہاؤس کے ایک ایک رکن کو باری باری اٹھا دے، مجھ سمیت ہر کسی کو پرویز خٹک صاحب کی پارٹی کی آفر کی گئی یا نہیں کی گئی؟ کیا پرویز خٹک نے آفر کی تھی؟ نہیں. پرویز خٹک سیاسی آدمی تھا، وہ رابطہ کر لیتا.
ان کا جواب ہم ان کو پتا تھا کہ یہ لوگ نہ بکنے والے نہ جھکنے والے ہیں، اس کا مطالبہ کر رہے تھے یہی لوگ۔ خدارا یہ جملے اپنے پریس کانفرنس سے حذف کر لے تاکہ نہ آپ کی جگہنسائی ہو اور نہ ادارے کی جگہنسائی ہو۔ میں بار دیگر تمام ممبران کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے نہایت جرت، نہایت ہمت کے ساتھ اس تمام واقعے کا، اور ایک بات میں ایک اضافی کروں گا، الحمدللہ عمران خان صاحب پر اس سے پہلے کبھی ناموس رسالت کے غدار، کبھی ختم نبوت کے غدار کے الزامات لگتے رہے۔ الحمدللہ اللہ کے محبوب کے سرزمین مدینہ منورہ میں ننگے پاؤں چلنے والا وہ درویش ہمیشہ عاشق رسول کے طور پر سامنے آیا، اور یہ ربیع الاول کا مہینہ جس میں ہمارے آقا و مولا تشریف لائے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس میں سی ایم صاحب نے عمران خان صاحب کے تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اور ان کی تربیت کا عنصر الحمدللہ دکھایا۔ ہر ڈسٹرکٹ میں رحمت للعالمین سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے پروگرامات کا اہتمام کیا۔ اس کے علاوہ صوبائی دارالحکومت میں بھی اس کا انعقاد کیا جائے گا۔ یہ ہمارا نظریہ ہے، یہی ہمارا ایمان ہے، اور اس پر قائم رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد، سدا سلامت پاکستان، تا قیامت پاکستان۔ عمران خان زندہ باد، پائندہ باد۔